سمیہ حجاب سوشل میڈیا پہ بہت بڑا نام, ان کو بھی کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی ان کے سو کالڈ بوائے فرینڈ کی طرف سے. شادی کا پیغام آتا ہے ان کو, وہ ریجیکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد لڑکا ان کو اٹھاتا ہے, گاڑی میں ڈالتا ہے, ان کا موبائل بھی لیتا ہے, ساتھ ساتھ بولتا ہے میں تیزاب بھی ڈال دوں گا. ہر گھر سے بھی پیغامات بھجواتا رہا کہ میں نے شادی کرنی ہے. اچھا, لڑکا پیغام بھجوا رہا تھا شادی کا؟ بالکل بھجوا رہا تھا, ان کی والدہ کے ساتھ ان کے رابطے تھے. تو پھر اب جب یہ بندہ آیا اسلام آباد میں تو اس کی جو گاڑی تھی, اس کی گاڑی کا جو نمبر لگا ہوا تھا وہ مہران گاڑی کا تھا. حالانکہ گاڑی اس کے پاس کون سی تھی؟ V8 گاڑی تھی, اور اس کے اوپر نمبر مہران کا لگا ہوا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے پہلے یہ لڑکا اپنے دوست مصطفیٰ کریم بھٹر کے ساتھ ان کو ایک اپارٹمنٹ میں بھی لے کے گیا. اچھا, اصل میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں, جس ٹائم یہ لڑکی ثنا یوسف کے ساتھ اٹیچ ہوئی نا, انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, ایک ہیول کی پروموشن کی. بالکل کی تھی. وہاں سے ان کا پیک ٹائم شروع ہو گیا تھا, وہاں سے سٹارٹ ہوگی. اب یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں ثنا یوسف کی طرح نہ ماری جاؤں. مجھے یہ بتائیے گا, لڑکے نے بڑی ہمت کی, میں CCTV فوٹیج میں دیکھ رہا ہوں, اس نے موبائل لیا, پھر سامیہ اس سے موبائل لینے گئی تھی, پھر لڑکے نے سامیہ کو بھی اٹھا کے گاڑی میں ڈال دیا. لڑکے نے بڑی ہمت دکھائی, لڑکیوں کو اٹھا کے ڈالنا سرے عام بہت مشکل کام ہے. دیکھیں اس کا دوست بھی ساتھ موجود تھا, اس نے بازو پکڑے اور جو ہے نا ایک نے ٹانگیں پکڑی, اندر پھینک دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. سمیہ حجاب سوشل میڈیا پہ بہت بڑا نام, ان کو بھی کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی ان کے سو کالڈ بوائے فرینڈ کی طرف سے. شادی کا پیغام آتا ہے ان کو, وہ ریجیکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد لڑکا ان کو اٹھاتا ہے, گاڑی میں ڈالتا ہے, ان کا موبائل بھی لیتا ہے, ساتھ ساتھ بولتا ہے میں تیزاب بھی ڈال دوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب صاحب. شعیب صاحب, اس سارے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا. جزاک اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حسن زید نامی لڑکا ہے نا, کار ڈیلر ہے, ٹھیک ہے. اب کار ڈیلر ہے تو اس جب یہ سامیہ ہے نام ان کا, یا سمیہ ہے, یعنی یہ جو سامیہ ہے, ان کی سوشل میڈیا کے ذریعے تھوڑی ہیلو آئی ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑی ہیلو آئی, شروعات کی بات. اچھا ٹھیک. اچھا, اس کے بعد جناب یہ 1.5 سال لگاتار ان کی رہی. ٹھیک. اچھا, 1.5 سال کے بعد جناب اب یہاں تک نوبت آئی کہ جب یہ لڑکی وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پہ, اس کے اچھے خاصے فالوور ہو گئے, تو پھر وہ لڑکا اس سے ٹائم مانگتا رہا کہ مجھ سے ملو, اور یا جو ہے نا وہ اپنے گھر سے بھی پیغامات بھجواتا رہا کہ میں نے شادی کرنی ہے. اچھا, لڑکا پیغام بھجوا رہا تھا شادی کا؟ بالکل بھجوا رہا تھا, ان کی والدہ کے ساتھ ان کے رابطے تھے. تو پھر دونوں کے پیرنٹس آپس میں رابطے میں تھے. اچھا, اب جب دونوں کے پیرنٹس رابطے میں تھے تو لڑکا جو ہے وہ اس چیز پہ تھوڑا غصے میں تھا کہ یار اب مجھے ٹائم کیوں نہیں دے رہی, اچھا میرے سے بات کیوں نہیں کر رہی تھی, پہلے تم میرے ساتھ بات کرتی تھی. اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں, انہوں نے اس حسن زید جو لڑکا ہے, انہوں نے رنگ بھی ڈالی ہوئی تھی ان کو. اچھا, جی ہاں, لیکن 3 مہینے پہلے اس لڑکی کے مطابق اس نے بریک اپ کر لیا اور رنگ واپس کر دی. اچھا, جس کی وجہ سے اس کو اور دکھ ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ لڑکا جب اس کے گھر آیا, ہاں, تو اس سے پہلے کہ 1 دن پہلے یہ سمیہ جو ہے یہ باہر نکلی اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں, یہ گاڑی آگے پیچھے کرتا رہا. ٹھیک ہے. اور وہاں پر بھی یہ کہتا رہا کہ مجھ سے ملو. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر ایسے معاملات نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. یہ لڑکا نا ابیوزو ہو گیا تھا, بہت زیادہ ہو گیا تھا. اچھا, جب یہ چیز اس نے دیکھی کہ اب یہ مجھے اتنا ٹارچر کر رہا ہے, شادی کے بعد کیسے کرے گا, تو اس وجہ سے یہ اس نے فاصلہ اختیار کر لیا. ٹھیک ہے. اب جب یہ بندہ آیا اسلام آباد میں تو اس کی جو گاڑی تھی, اس کی گاڑی کا جو نمبر لگا ہوا تھا وہ مہران گاڑی کا تھا. حالانکہ گاڑی اس کے پاس کون سی تھی؟ V8 گاڑی تھی, اور اس کے اوپر نمبر مہران کا لگا ہوا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہ سارا کچھ اس لڑکی کے مطابق. اچھا, کہ یہ اس نے وہ نہیں جی, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. مہران گاڑی کا نمبر کیسے لگ سکتا ہے؟ 1 منٹ میں پکڑی جاتی ہے. ہمارے اسلام آباد میں ایک سائز والے, سر پکڑی گئی ہے نا, پکڑی گئی ہے, انویسٹیگیشن میں پکڑی گئی ہے سر, ابھی پکڑی گئی ہے نا. لیکن ایسی گاڑی جب روڈ پہ آتی ہے نا, یہ جو ہمارے ایک سائز والے ہیں نا, یہ بچے نہیں ہیں,
یہ چلتی ہوئی گاڑی کو پہچان لیتے ہیں, گاڑی کو میران کا نمبر لگا ہوا ہے, وہ بندہ یہاں پہ آتے تو کیا ایکسائز والوں نے نہیں دیکھا ہوگا؟ جناب مجھے ایک بات بتائیں, ایک ایسا ایریا جہاں پر وہ اگر وہ رات کو آیا ہے یا کسی بھی ٹائم پہ آیا ہے, لیکن جب وہ انٹر ہوا اس کی گاڑی کا نمبر جو ہے وہ اس ٹائم بھی جو ہے جو انویسٹیگیٹ ہوا ہے وہ میران گاڑی کا ہے, اکارڈنگ ٹو SHO شفقت صاحب. ٹھیک ہے, آگے چلیں. ٹھیک ہے جی. اب جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا جناب, اس سے جب بلوایا گیا, ہاں بھائی تو یہ حرکت کیوں کی؟ اگر ایک لڑکی نہیں مان رہی شادی کے لیے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ پہلے پکڑ کے گھسیٹ کے جو ہے اس کو گاڑی میں ڈال دو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اپنے پیرنٹس کو اس کے گھر بھیجو. اس نے کہا کہ میں تو کئی بار پیرنٹس کو گھر بھیج چکا ہوں, لیکن اب اس کی جو ماں ہے, لڑکی کی ماں, یہ اب بیمار ہے. لڑکی کی ماں بیمار ہے, لڑکی کی ماں بیمار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے ایک ریل اپلوڈ کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ میری ماں بیمار ہے, مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ بھی بولا تھا کہ پیسوں کا ارینجمنٹ ہو گیا, میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے, میں شوٹ پہ تھا, انہوں نے پیسے دے دیے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کریٹیکل سچویشن میں تھی لڑکی. لیکن اب یہ لڑکا اس بات پہ تل چکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے شادی بھی نہ کرے اور میں نے اتنے پیسے بھی اس کو کھلائے ہیں. اب اس لڑکی کے مطابق یہ بہت زیادہ پوزیسو ہو چکا تھا کہ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور میں تمہارے اوپر تیزاب پھینک دوں گا, اور اس طرح کی دھمکیاں دیتا رہا. ٹھیک ہے, یہ آپ تصویر کا ایک رخ بتا, یہ دوسرا بھی ڈسکس ہم کریں گے. جی ہاں. تو اب دوسرا اگر رخ دیکھا جائے تو اس میں جو ویڈیوز ہیں اور جو اس نے بینک پروف جو رسیدیں بھیجی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اسی لڑکی کا اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ٹرانزیکشن ہے, ہیوی ٹرانزیکشنز ہیں. ٹھیک سر, مجھے ایک بات بتائیں, جب یہ لڑکیاں سوشل میڈیا پہ فیمس نہیں ہوتی, ان کو فیم چاہیے ہوتا ہے. آپ نے وہ عائشہ سلمان والا کیس بھی دیکھ لیا. اب یہ لڑکی جب فیمس نہیں تھی, پھر تب اس نے اس لڑکے کا سہارا لیا, پیسے بھی کھائے, پھر اس کو فیم مل گیا, اب اس کو ٹائم نہیں دے رہی. لڑکا پہنچ گیا شادی تک. اگر لڑکا اتنا برا تھا تو 1.5 سال تو کیا کرتے رہی ہے, جفیاں ویب پیتی رہی ہے, اپنی وہ چیک اس کی چیک کے ساتھ لگاتی رہی ہو. یہ تو وہ باتیں میں کر رہا ہوں جو ویڈیوز میں موجود ہیں, جو ویڈیو آؤٹ ہوئی ہیں. اندر کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. اس سے پہلے یہ لڑکا اپنے دوست مصطفیٰ کریم بھٹر کے ساتھ ان کو ایک اپارٹمنٹ میں بھی لے کے گیا. اچھا, یہ 1-1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر بھی یہ لڑکا اس سے جو ہے نا گالیاں گولیاں کرتا رہا, گالیاں دیتا رہا اس کو اپارٹمنٹ کے اندر. ایون کہ اس نے ہاتھ بھی اٹھایا, مصطفیٰ نے اس کو روکا, ٹھیک ہے, کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, ابھی یہ معاملہ اتنا یہاں پہ بگاڑ نہ کرو. ٹھیک ہے. اس لڑکی نے اس حسن کا 28 نمبر بلاک کیے ہیں, ڈفرینٹ نمبرز 28 نمبر. وہ بڑا پوزیسو ہو گیا, اور اس نے خود 2 نمبر چینج کیے اس کی وجہ سے کہ جو ہے نا کہیں مہربانی کرے گے مجھے چھوڑ جائے. ٹھیک. تو مجھے ایک چیز یہ بتائیں اس ٹائم کہ ہر سوشل میڈیا کے اوپر جو آواز ہے وہ یہ ہے کہ اگر لڑکی نہیں مان رہی تھی تو اس کو اس طرح کڈنیپ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں کڈنیپ کرنا تو غلط ہے, مانتے ہیں اس بات. جج صاحب کے سامنے اس نے سیدھی معافی مانگ لی. غلطی کی ہے نا, غلطی کی ہے, اس نے کہا میں غلطی کی. یہ لڑکا کوئی پیشہ ور نہیں تھا, جس طرح وہ جج صاحب کے پاس گیا, ساری باتیں اگل دیں, ساری باتیں بتا دیں. لڑکا پیشہ ور تو نہیں ہے, غصہ آ گیا, غصے میں کام ہوا. اب یہ غصہ کیوں آیا, پھر یہ کتنے ماہ کا غصہ تھا. ثنا یوسف مرڈر ہوئی, وہاں پہ بھی ریجیکشن. اصل میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں, جس ٹائم یہ لڑکی ثنا یوسف کے ساتھ اٹیچ ہوئی نا, انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, ایک ہیول کی پروموشن کی. بالکل کی تھی. وہاں سے ان کا پیک ٹائم شروع ہو گیا تھا, وہاں سے سٹارٹ ہوگی. اب یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں ثنا یوسف کی طرح نہ ماری جاؤں. تو سر حرکتیں ٹھیک کرے نا. اس نے کچھ 2 بار جب اس کے پیسے بھی اس نے اٹھائے اس کے اکارڈنگ, تو اس نے 15 پہ کال کی, لیکن وہ بات اس نے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالی. لیکن آج جو اس کے ساتھ ہوا تو پھر یہ مجبور ہو گئی کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. پیسے کہاں ہیں نا, پہلے ڈالتی. بات یہ, میری بات سنیں, یہ ہٹ ہوئے تھے, ایک تو وہ ہیول کا ایڈ کیا تھا, اس کے بعد کراچی میں انہوں نے ایک شوٹ کیا, پھر اس کے بعد عمیر اوان کے ساتھ یہ ماڈل تھی, اس کے ساتھ گانا کیا, وہاں سے یہ زیادہ ہٹ ہوئی. جی ہاں, اسلام آباد والے لوگ سارے, میں بھی ان کو وہاں سے جاننے لگ گیا ہوں. مجھے آج ایک بات کا جواب دیں, آپ 1.5 سال ایک لڑکے کے ساتھ رہو, آپ اس سے گلے بھی ملو, آپ ٹائم اسپینڈ کرو, محبت کی باتیں کرو, جو ہمیں پتا ہے, ٹھیک ہے, بندر اور کیا کیا کرتے رہو ہمیں نہیں پتا. پھر لڑکا آپ سے شادی کرنا چاہ رہے, آپ رات کو آپ کی 2:30 بجے بھی گاڑی خراب ہوتی ہے, آپ اس کو فون کرتے ہو, وہ 2 گاڑیاں لے کے آتا ہے, آپ کو باعزت لے کے جاتا ہے,
تب لڑکے میں مسئلہ نہیں تھا. جب آپ کو پیسے کھلا رہے تب مسئلہ نہیں تھا. ثنا یوسف وہاں بھی ریجیکشن آئی تھی. جب 1.5 سال ایک لڑکے کا آپ نے یوز کیا, یہ لڑکا اس ٹائم آپ کے ساتھ تھا جب آپ کے پاس فیم نہیں تھا. آج جب فیم مل گیا ہے, آپ نے اس کو شادی کی امیدیں دلائی ہیں, اس کے بعد اب اس سے آپ شادی نہیں کر رہے, لڑکے کو تکلیف تو ہوگی, اس نے لاکھوں روپے آپ پہ لگایا, 1.5 سال اس نے آپ کے لیے ضائع کیے. سر اس میں غلطی دونوں کی ہے, میں نہیں کہوں کہ لڑکی. دیکھیں میری بات سنیں, ٹھیک ہے, ایک لڑکی اگر اس کے ساتھ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, جب وہ کام کر رہی ہے, شوٹس وغیرہ کر رہی ہے, یا کوئی بھی ایڈورٹائز کوئی کر رہی ہے, تو اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. سر شوٹس اینڈ ورک از سم تھنگ ایلس. ٹائم میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے لیے نکالنا پڑتا ہے. ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے, ہم بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. پرابلم یہ ہے 1 سال آپ لڑکے کے ساتھ رہے, آپ نے ٹائم سپینڈ کیا, آپ اس کے گلے لگے, محبت بھری باتیں کی, محبت سے دیکھتے رہے, ایک دوسرے کو حق کرتے رہے. جب محبت اگلے کے دل میں اتنی ڈال دی, آج 1.5 سال بعد آپ بول رہے ہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ آپ کو فیم اور پیسہ مل چکا ہے. لڑکے سے آپ نے پیسہ بھی کھا لیا جب آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو اب جب آپ کے پاس پیسہ آ گیا, آپ کے پاس فیم آ گیا, تو آپ کیا بولو گے؟ ٹائم نہیں ہے. اگر ٹائم نہیں دینا تو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہ دینا بھائی, اپنی والدہ کو ٹائم نہ دے, اپنے بھائی کو بھی نہ دے. ایک لڑکے کے ساتھ 1.5 سال کیوں کھیلا گیا؟ اصل میں یہ دنیا جو ہے, کیوں کھیلا ہے؟ یہ دنیا جو ہے نا مٹیریلسٹک ہے. جب اس کو لگا, اس کا رزلٹ پھر دیکھیں نا, رزلٹ تو پھر اس طرح کے بھیانک آئیں گے. یہ جو ہم سٹوری کر رہے ہیں, یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں ان لوگوں کے لیے یہ چیز جو ہے سبق ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اس طرح کے رزلٹ آئیں گے, پوری فیملی بدنام ہوگی, پھر سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. یہ تو لڑکا شریف تھا. جی ہاں, میں لڑکے کو ابھی شریف بولوں گا. لڑکے نے ٹھیک ہے غصے میں غلط حرکت تھی, لڑکی کو آپ کو گاڑی میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا, لیکن اگر یہ ثنا یوسف والا لڑکا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ معاملات ختم تھے. پھر معاملات ختم تھے نا, آج یہ یہاں پہ نہ ہوتی. میں یہ سوال کروں گا کہ عورت کارڈ کب تک کھیلا جائے گا؟ عورتیں کب تک مردوں کو استعمال کریں گی؟ یہ نہیں ہے 1.5 سال سر, ایموشنز ہوتی ہے, فیلنگ ہوتی ہے, جوانی ہوتی ہے. پھر وہ لڑکا آپ سے شادی کر رہا تھا, اگر آپ کا وہ دوست تھا, آپ کو ہم نے دیکھے اس کو جپی ڈالتے ہوئے, آپ کو ہم نے دیکھے اس کی تعریفیں کرتے ہوئے. سر یہ گلاس ہے نا, یہ گلاس اگر 1 ہفتہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اٹیچ رہا ہے, اگر یہ ٹوٹ جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے. سر سیم یہی سٹوری ہے. سر گھر میں کتا بھی مر جائے نا, ہمارا کتا مر گیا تھا, وہ ساری رات ہمارے گھر میں سوگ رہا ہے کیونکہ ہمارا کتا مر گیا تھا. یہ تو پھر انسان ہے. مجھے یہ بتائیے گا, لڑکے نے بڑی ہمت کی, میں CCTV فوٹیج میں دیکھ رہا ہوں, اس نے موبائل لیا, پھر سامیہ اس سے موبائل لینے گئی تھی, پھر لڑکے نے سامیہ کو بھی اٹھا کے گاڑی میں ڈال دیا. لڑکے نے بڑی ہمت دکھائی, لڑکے کو اٹھا کے ڈالنا سرے عام بہت مشکل کام ہے. دیکھیں اس کا دوست بھی ساتھ موجود تھا, اس نے بازو پکڑے اور جو ہے نا ایک نے ٹانگیں پکڑی, اندر پھینک دیا. اس کے بعد یہ لڑکی منتیں ترلے کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا, لیکن ایک چیز وہ فون لے گیا. اب اس کا کنسیپٹ یہ تھا کہ سمیہ جو ہے وہ فون کے پیچھے آئے گی. پہلے تو سمیہ فون کے پیچھے کی ہے نا گاڑی. ہاں جی, تو فون کے پیچھے آئے گی, لیکن اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پاسورڈ وغیرہ جو بھی ہے سارے اس نے سوشل میڈیا تو اس نے لاگ آؤٹ کر دیا. لیکن اب میجر ایشو یہ ہے کہ اب انویسٹیگیشن میں ایک تو اس کو تو ریکور ہو گیا. اب اس کی جو ہیڈ ہیں, اس کو جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ SSP شعیب صاحب ہیں, وہ اس کو جو ہے نا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اب جو اس کے ساتھ جو بھٹر لڑکا تھا, مصطفیٰ کریم بھٹر ہے, اب اس کو بھی ریکور کرنا ہے. اس کے بعد ایک اسٹرانگ جو ہے وہ کیس عدالت کے سامنے پھر ریپرزینٹ کرنا ہے. اچھا لڑکا تو پکڑا جائے گا, اس لیے پکڑا جائے گا وہ شامل تھا گاڑی میں, اگر بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے دوست کے ساتھ شامل تھا تو وہ بھی گلٹی ہے. آپ کو پتہ دوست تھا نا. دیکھیں آپ کی طرف سے نا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ حسن کے اوپر پہلے بھی 3-4 FIR ہیں فرادس کی. ٹھیک ہے, جب اس کو انویسٹیگیٹ تو سر وہ فراڈ تو کرے گا, گاڑیوں کے معاملے میں فراڈ تو کرے گا جب لڑکیوں کو پیسے کھلائے گا, تو فراڈ ہی کھلائے گا. جینون پیسہ تو لڑکیوں کو نہیں کھلا سکتے آپ نا کما کے. اتنا پیسہ تو نہیں ہوتا کہ آپ 15-16 لاکھ روپے لڑکی پہ لگا دو. اٹس ناٹ اے جوک. پیسہ فراڈ کرتا تھا, انہیں لڑکیوں کی وجہ سے لڑکے فراڈ کرتے ہیں. اٹس ایموشن. ہاں بات ساری یہی ہے. اسی لڑکی کی وجہ سے وہ فراڈ بھی کرتا تھا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا, وہ شادی کرنا چاہتا تھا, پیسہ وہاں سے فراڈ کرتا تھا, اس پہ لگاتا تھا. اس نے کبھی اس سے پوچھے تو پیسے کہاں سے لاتا ہے؟ ٹھیک ہے, تب اس کے پاس فیم شیم نہیں تھا. آج اس کو فیم مل گیا, آج اس کو پاس ٹائم بھی نہیں ہے, آج یہ بزی ہے. اور لڑکا جو اس نے استعمال کر لیا, کہانی ختم ہوگی. لڑکا بیچارہ جیل میں جائے گا, وہ کچھ نہ کچھ سزا تو اس کو ہوگی. 3-4 ماہ 5 ماہ ہوگا اس کے اوپر, 3-4 ماہ 5 ماہ جتنا بھی وہ اندر جائے گا. اس کے بعد آ کے اس لڑکے کا کیا بچا؟ عزت بھی گئی, کاروبار بھی گیا, سارے معاملات ختم ہو گئے, لڑکی بھی گئی.
یہ ہمارے معاشرے کی نا سٹوری ہے. اور ابھی سارے کیا بول رہے ہیں, لڑکی کے ساتھ برا ہو گیا, لڑکی کے ساتھ برا ہو گیا. یار تو اس ٹائم حق کر رہی تھی, ویڈیوز تم لوگوں کی نکلی ہیں. تالی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے. اور اب سوشل میڈیا کے سامنے جو ہے وہ عورت کارڈ تو کھیلا جا رہا ہے. سر عورت کارڈ ہے, سر عورت کارڈ ہے. اگر یہی چیز بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کروائی جائے لڑکے سے اور اسے کہا جائے کہ جناب آپ اپنے ایویڈنس دیں, کیا کیا چیزیں آپ نے دی ہیں, رینٹس تک دیتا رہے, گاڑیاں تک دیتا رہے, سر اس پھر وہ چیزیں ساری نکالیں. سر جب آپ کے والدین آپ کے بھائی پہ آپ کی ماں پہ وہ خرچے کر رہا تھا تب آپ کو اچھا لگ رہا تھا. سر فیم ابھی ملا ان کو نا تازہ, اب ان کو ایڈ مل رہے ہیں, وہ اپنا کما رہی ہے. اس نے ٹک ٹاک لائیو پہ بھی بیٹھنے کی کوشش کی, وہاں پہ چلی نہیں ہے. ٹک ٹاک لائیو پہ بھی یہ بیٹھی ہے, پر وہاں پہ اس کو کامیابی ابھی فی الحال نہیں ملی کیونکہ لمبا بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن امید کافی اس پر مل جائے گی. ہاں اب اس کو مل جائے گی, فیم بھی مل چکا ہے. چلیں جی, مجھے یہ بتائیں مورل آف دا اسٹوری کیا ہے. اسٹوری یہ ہے کہ اگر کوئی بھی لڑکی کسی کے ایموشن کے ساتھ کھیلتی ہے یا اس طرح کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس کا رنگ یہی ہوگا. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ جو ہے نا وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, بس ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو نا وہ عطا اللہ کے گانے لگائے اور بس روگی لگ گئے. بس اس کے بعد کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حدیں پار کر جاتے ہیں. سر ثنا یوسف والے نے حد نہیں پار کی, بالکل پار کی, آپ کے سامنے ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے سب کے سامنے کہ خدا کے لیے مہربانی کریں, یہ اس طرح کے جو ہے وہ کسی کے ایموشن کے ساتھ مت کھیلیں, ورنہ آپ اس طرح جو ہے پھر سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے وہ ایک آپ گندے ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوگی نا رشتہ داروں کے سامنے. ایگزامپل سیٹ کی جائے, اس لڑکی کو بھی سزا دیں, اس لڑکے کو بھی سزا دیں. غیر محرم تھے, اکٹھے جفیاں ڈالتے تھے, اکٹھے گھومتے پھرتے تھے, پتہ نہیں اور کیا کیا آپس میں کیا ہوگا. ایگزامپل کب سیٹ ہوگی؟ عائشہ سلمان کیس ہوتا ہے, سلمان رگڑا جاتا ہے, وہ ٹھیک ہے. ابھی یہ کیس ہو رہا ہے, لڑکا رگڑا جا رہا ہے. لڑکے نے غلط کیا, کسی کی بہن بیٹی کو آپ زبردستی اغوا نہیں کر سکتے, تھریٹ نہیں کر سکتے, بٹ اس نے آپ کو ٹائم دیا, آپ کو پیسہ دیا, آپ اس کو اس طرح سائڈ پہ نہیں کر سکتے. اگر وہ ابیوزنگ تھا 1.5 سال میں کیوں نہیں ہوا جب آپ اس کی تعریفیں کر رہے تھے؟ آج جب فیم مل گئے تو وہ ابیوزو ہو گئے. بھائی اگلا فراڈ کرتا رہا, آپ کی خاطر پیسے آپ پہ لگاتا رہا. تو مورل آف دا اسٹوری یہی ہوا کہ بھائی لڑکی کو بھی رگڑو, لڑکے کو بھی رگڑو, ان دونوں کو سزا ہونی چاہیے. ویوز کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. باتیں سچی کروں گا, تھوڑی سی بری لگیں گی, ہو سکتا ہے مزید کریٹیسزم بھی آئے, لیکن سچ بولیں گے. اور یہ میرے دل کی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ لڑکا کہیں نہ کہیں ضرور اس کو فیور ملنا چاہیے اس بات کا کہ 1.5 سال وہ استعمال ہوتا رہے. یہی لڑکی استعمال ہوتی تو آج کیا ہوتا؟ لڑکے کی خیر نہیں تھی, 376 کا پرچہ اس پہ ہو جانا تھا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.